بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا انصاف۔ محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکا یک اس کی آنکھ کھل گئی۔ لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر وہ کوسوں دور تھی۔ خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے، اس لیے میری نیند اچٹ گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا جہاں پناہ کوئی نہیں ہے۔ محمود نے پھر چاہا کہ سو رہے، مگر نیند نہ آنی تھی، نہ آئی۔ وہی بے چینی، وہی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں سے دوبارہ کہا اچھی طرح دیکھو کہ کون آیا ہے۔ غلام دوڑتے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ بھال کر واپس آ کر بولے حضور کوئی نہیں۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی کتراتے ہیں۔ غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار ہاتھ میں لیے باہر آ گئے۔ بڑی تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کی دروازے میں جا کر جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ ایک شخص فرش پر پڑا آہیں بھرتے ہوئے چپکے چپکے کہہ رہا تھا اگر سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود والی سو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، محمود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین رہا ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، تو کہاں سے آیا ہے اور کس غرض سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا حضور کے ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا آیا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ آدھی آدھی رات میرے گھر آتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی غیرت اور شاہی ذمہ داری کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی آواز میں بولا بتا کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا اب تو رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کل پرسوں پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا اچھا اس وقت جاؤ، کل پرسوں جس وقت وہ آئے مجھے فوراً اطلاع کرو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ محمود نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا دیکھو یہ صاحب جس وقت بھی آئیں، خواہ میں سوتا ہوا ہوں یا جاگتا، فوراً انہیں مجھ تک پہنچاؤ۔ اتنا کہہ کر محمود غزنوی اندر اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص محل سرا کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کے پاس پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بولا چلو راتوں کو شکار کرنے والی اس لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان محمود کو جگہ بتائی جہاں وہ شخص سو رہا تھا۔
سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور تمام فرش اس بدبخت کے خون سے رنگین ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانہ کو بلا کر کہا، لو اب تو محمود سے خوش ہوا۔ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی۔ پھر اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ ایک چیونٹی سلیمان بادشاہ کی خاطر خدمت کر سکتی ہے، غریب خانے میں حضور کے لائق کوئی چیز نہیں، تاہم جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے لے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان محمود نے اس درجہ شوق اور رغبت سے کھائے کہ شاید عمر بھر کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو، بات یہ ہے کہ جس وقت تم نے مجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا، اسی وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کا سر شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر لوں، اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا۔ میرے شکرانے کی 2 رکعت نماز پر تم حیران ہو رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں اور مصاحبوں کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکت کریں۔ میں جس قدر سوچتا گیا، اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا کہ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہوں کی اولاد کو ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ عام طور پر غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں یہاں تمہارے ساتھ اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن قتل کے بعد جب اس کی صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ میرا فرزند نہیں بلکہ کوئی غیر شخص ہے۔ اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان آیا تو اس کی فوج میں کسی بیوہ کا جوان بیٹا بھی تھا۔ سلطان فتح یاب ہو کر واپس غزنی پہنچا تو وہ بڑھیا اپنے سپاہی بیٹے کی تلاش میں شاہی لشکر میں آئی۔ دوسرے سپاہیوں نے اسے بتایا کہ تمہارا بیٹا تو میدان جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا اس کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا وہ میدان جنگ سے بھاگ اٹھا، دشمن کا تیر اس کی پشت پر لگا اور وہ مر گیا۔ بوڑھیا نے کہا یہ تو درست ہو سکتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا، لیکن یہ میں کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ میدان جنگ سے بھاگا اور اس کی پشت پر تیر لگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر تیر کھایا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا، مائی تو میدان جنگ میں نہیں تھی، یہ بات اس عزم و یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے کہا، میں نے اس کے حلق میں حرام کے دودھ کا ایک قطرہ بھی ٹپکنے نہیں دیا تھا۔ جس بچے کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہو، ناممکن ہے کہ وہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے۔ بات بڑھتے بڑھتے سلطان محمود تک پہنچی۔ اس نے تحقیق کرائی
تو بڑھیا کی بات سچی نکلی۔ اس جیالے سپاہی نے واقعی اپنے سینے پر تیر کھا کر جان دی تھی۔